لیے کہ یہاں پر شوہر کے مر جانے کے بعد عورت کو ستی کر دیا، یہ تاریخ بتاتی تھی اور یہ یہاں یہ روایت بتا۔ یہی حال یونان میں تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کو اس گھر کے اندر جو ہوتا تھا وہ بوجھ کے طور کے اوپر جو جیٹ ہوتا تھا یا وہ ہوتا تھا وہی اس کو رکھتا تھا، اور رکھنے کے بعد اس کو ایک اچھوت کے طور کے اوپر استعمال کیا جاتا۔ اور اگر آپ دیکھیں آج کے ترقی کے دور میں بھی جہاں کے اوپر ہیومن رائٹس کے بڑے بڑے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور بڑی بڑی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن اگر اس کو بھی آپ دیکھیے گا تو عورت کو صرف اور صرف ایک بازاروں میں لانے کے لیے اور اس کی آزادی کے نام کے اوپر بے پردگی کام کرنے کے لیے اسی کے طور کے اوپر اس کو دنیا کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، اور سب باتیں اسی کے اوپر ہو رہی ہیں کہ ان کو آزادی دلائی جا رہی ہے۔ کبھی پردے کے نام کے اوپر کسی کو پردہ زبردستی عائد کیا گیا ہے اس کی آزادی دی جائے، کبھی اس کے نام کے اوپر آزادی، جہیز کے نام کے اوپر آزادی، اور اس کے اوپر کس طرح کے قانون وہاں کے اوپر بنائے جا رہے ہیں۔ اگر وہاں کے اوپر آپ نے عورت کو طلاق دے دی تو آپ کی پراپرٹی سے ہاف حصہ خود بخود آپ کی پراپرٹی کا مائنس ہو جائے گا، اور مائنس ہونے کے بعد اس کو دے دیا جائے گا۔ یہی حالات عرب کے اندر تھے، کیونکہ یہ جنگ و جدال کے عادی تھے۔ جنگ و جدال کے عادی ہونے کے سبب یہاں کے اوپر یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم جنگ کے اندر ہار گئے تو اس کو دوسرے قبیل میں دے دیا جائے گا، اور جس کے سبب ہم جنگ ہار جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہم کو جو ہے ناکامیاب جو ملیں گی وہ ان کی وجہ سے ملیں گی۔ لہذا وہاں کے دور کے اندر اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو اکثر ماں باپ خود جا کر قبرستان کے اندر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی ڈال دیا کرتے تھے، چہرے بدل جایا کرتے تھے۔ آج اتنی ترقی کے باوجود ہندوستان کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں آج دن عورتوں کو جلایا جانا، آج دن عورتوں پر اتیاچار، آج دن عورتوں کے اوپر کہا جائے اسے بدسلوکی کے حالات تو آپ کے سامنے ہیں، جبکہ کتنے قانون بن گئے ہیں، کتنے وہ بن گئے ہیں۔ جہیز کے اوپر آج بھی عورتوں کو جلایا جا رہا ہے، آج بھی لڑکوں کو کسی صورت سے، جبکہ کتنے کوڈ، کتنے قانون، کتنے وکلا، سب کچھ ہونے کے اوپر بھی انسان کی مینٹلٹی چینج نہیں ہے۔ انسان کی مینٹلٹی وہی ہے کہ لڑکا ہو گیا بہت خوش ہے، اور لڑکی ہو گئی تو بالکل چہرے جھکے ہوئے ہیں۔ کتنی طلاقیں ذکر ہو جاتی ہے کہ پتہ چلا ایک لڑکی ہوئی، یہ دو لڑکے، اگر اب کی لڑکا نہیں ہوا تو اب کی طلاق دے دیں گے، کتنی طلاقیں ذکر ہو جایا کرتی۔ اور یہ خالی دوسرے معاشرے کی بات نہیں ہے، اپنے معاشرے کے اندر بھی ذرا سیکھ پائے۔ ابھی بھی اتنا ہونے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد، حدیثیں سننے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد مینٹلٹی وہی تھی حالت کی، تو کھلانا پڑے گا، انہیں کو رزاق ہے، انہیں کو اس کا پورا کرنا پڑے گا۔ ضرور بھیجے محمد اگر آپ لوگ اور آگے آ جائیں گے جو پیچھے ذہن سے نکل گیا کہ ابھی بھی وہ بات نہیں پائی جاتی، وہی مینٹلٹی جو کہ حالت کی نہیں پائی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ غرب نے تو اس کو آزادی کے نام کے اوپر بالکل لا کر بازاروں میں کھڑا کر دیا۔ کپڑے کی دکان پر چلے جائیے، حضرت گنج کے اندر چلے جائیے، دوسری جگہوں کے اندر چلے جائیے، جتنا زیادہ وہاں کے اوپر بریانی ہوگی اور جتنی زیادہ وہاں کے اوپر مجسمے لگائے جائیں گے بے پردگی کے اور کہا جائے عریانیت کے، اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ بڑی دکان ہے۔ اور کہہ رہے ہیں بڑا شو روم، جتنا بڑا شو روم ہوگا اتنے زیادہ وہاں کے بے پردگی ہوگی، اور ہونے کے بعد یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کے ذریعے سے سمجھ رہے، ان کو کہا جائے کہ ان کا نام اونچا کیا جا رہا ہے، معیار بلند کیا جا رہا ہے۔ اس کے حق کو کہ جو اس کو پردے میں رکھنا چاہیے، ہمیں کو جو ہے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ کیا کوئی انسان
اگر اس کے پاس ہیرا ہو اور بہت قیمتی ہیرا ہو تو کیا ہتھیلی پر لیے سڑکوں کے اوپر گھومے گا؟ لیے ہیرا اور بہت قیمتی ہیرا ہو، وہ ہو کم سے کم 40 لاکھ روپے کا ہیرا، ہمیں کوئی دکھائیے انسان اور لانے کے بعد وہ ہتھیلی میں لیے ہوئے گھوم رہا ہے، یہ بھائی ہیرا ہے، یہ ہیرا ہے، اور اس کو دکھا رہا ہے۔ اس ہیرے کو ہم کیوں پردے میں رکھ رہے ہیں؟ کیوں کورڈ میں رکھ رہے ہیں؟ کیوں ساتھ پردے میں رکھ رہے ہیں؟ جانتے ہیں کہ یہ قیمتی ہے کہ اس کو پردوں میں رکھنا چاہیے، سب کی نظر نہیں پڑنا پائے، سب کی نظر نہیں آنا چاہیے۔ جس معاشرے کے اندر عورت کی قدر ہیرے اور اس سے زیادہ تو وہاں پردے کا اہتمام ہوتا ہے، اور جس معاشرے میں عورت کا مقام کوڑے کا مقام ہو تو اس کو گھر کے باہر کھڑا کیا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد والے صحیح ہے۔ جو قیمتی شے ہوتی ہے پروردگار عالم کو پردے کے اندر رکھتا ہے، صحیح ہے۔ کعبے کو کیوں پردے میں رکھا گیا ہے؟ دل کو، ہم لوگوں کے دل کو اوپر لگا دینا چاہیے تھا اللہ میاں کو، یہاں پر بالکل دھڑ یوں چلتا، صحیح ہے۔ دل کو اللہ میاں کو چاہیے تھا ہم لوگوں کے آگے لگا دیتا بالکل۔ دل کو کتنے پردے کے اندر رکھا گیا، کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ یہ قیمتی شے ہے، قیمتی اعضاء ہے۔ دماغ کو کیوں پروردگار عالم نے پردوں کے اندر رکھا؟ اس لیے رکھا ہے تاکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ جس کی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پردے میں رکھا جاتا ہے، اور جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کو بازاروں میں گھمایا جاتا ہے۔ درود بھیجے محمد۔ یہ اگر وقار دیا تو اسلام نے وقار دیا، اور اگر یہ وقار دیا تو حضور سرور کائنات محمد یہ عورت کا کیا مقام ہے؟ پروردگار عالم کو سب سے پہلے اپنے رسول کو بیٹے ہی دے دینا چاہیے تھے، لیکن جو نسل بڑھائی وہ بیٹی کے ذریعے سے۔ پوری دنیا کے اندر جو مرتبہ دیا، جب بھی سرور کائنات آتے تھے، ان کی روایت ہے ترمذی کی اور دوسری کتابوں کی کہ جب بھی سرور کائنات مسجد میں ہوتے تھے اور شہزادی تشریف لے آتی تھی تو سرور کائنات آپ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ کیا معاشرہ عزت دے گا عورت کو؟ کیا ویسٹرن کنٹریاں جو ہے عورت کے رول اور عورت کے حقوق کو دلانے کے لیے کھڑی ہوں گی اور کر رہے ہیں؟ کیا دلا سکتے ہے پورا معاشرہ؟ لیکن جو عزت و وقار اور جو رسپیکٹ اسلام نے دے دی عورت کو، وہ کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ اور اس کے رسول نے بتایا کہ دیکھو عورت کا مقام کیا ہے۔ اپنے مقام سے کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنی بیٹی کے پیشانی کا بوسہ لیتے اور لینے کے بعد اپنے مقام پر بیٹھا اور کر رہے ہیں۔ کون؟ جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا گیا تھا۔ 9 لاکھ لما خلق و افلاق۔ کہ رسول اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو ان افلاق کو خلق نہ کرتا۔ یہ بھائی ان کا فرش آپ کی محبت میں بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ آپ کی محبت میں نصب کیا، یہ شمس و قمر کے جلوے آپ کی محبت میں، یہ تاروں کی انجمن آپ کی محبت میں، یہ ہواؤں کو طغیانی آپ کی محبت میں، یہ پانی کو روانی آپ کی محبت میں، آدم کو علم کا تاج آپ کی محبت میں، نوح کو تقویٰ آپ کی محبت میں، ابراہیم کو خلت کا تاج آپ کی محبت میں، عیسیٰ کو ردائے زہد آپ کی محبت میں۔ 9 لاکھ لما خلق و افلاق۔ اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو ان افلاق کو خلق نہ کرتا۔ تو کہوں گا بارگاہ الہی میں بار الہ اگر سرور کائنات کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا تھا تو 11ویں ہجری میں جب تو نے ان کو حبیب کو اپنی خدمت میں بلا لیا تو زمین کا فرش کو لپیٹ دینا چاہیے تھا، آسمان کے شامیانے کو ڈھا دینا چاہیے تھا، شمس و قمر کے جلوے کو ختم کر دینا چاہیے تھا، پانی کی روانی کو سلب کر دینا چاہیے تھے، پھولوں کی خوشبو کو سلب کر دیتا، ہواؤں کی طغیانی کو ختم کر دیتا۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں فرش اسی صورت سے بچھا ہے، آسمان کا شامیانہ اسی صورت سے نصب ہے، ہوائیں اسی صورت سے چل رہی ہیں، قرآن کے چرچے اسی صورت سے ہیں، تورات کو اسی صورت سے بتایا جا رہا ہے، انجیل کا ذکر قرآن میں اسی صورت سے ہو رہا ہے، زبور کا ذکر اسی صورت سے ہو رہا ہے۔ تو آواز آئے گی نادان، اگر ایک محمد کو بھیجا ہوتا تو اس کو بلانے کے بعد اس پوری کائنات کو میں فنا کے گھاٹ اتار دیتا۔ کیا تو نے غور نہ کیا؟ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ایک محمد جیسا بن جائے گا۔
اس کائنات کو خلق کیا. آپ غور کیجئے گا، حدیث قدسی کا یہ جملہ ہے، لولاک لما خلقت افلاک، اگر میں آپ کو خلق نہ کرتا تو ان افلاک کو خلق نہ کرتا. حدیث قدسی یہاں پر تمام نہ ہوئی، بلکہ آگے ارشاد ہوا لولا علی لما خلقتک، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو آپ کو بھی خلق نہ کرتا. آج بھی ہم پر اشکال ہے اور ہم پر یہ کہا جاتا ہے ہر جگہ آپ لوگ علی علی کیا کرتے ہیں. تو نادان، ابھی تجھے اس کی تفسیر نہیں معلوم ہے. اگر تفسیر معلوم ہوتی تو کبھی اشکال نہ کرتا، کبھی تجھے نام علی سے الرجک نہ ہوتی. اور سارا جو فساد ہے جو پوری دنیا کے اندر جو ہماری مخالفت ہے اس کی جڑ تو یہی ہے، ورنہ مخالفت کی کیا بات ہے؟ نماز تو سبھی پڑھ رہے ہیں، نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، دنیا پڑھ رہی ہے نماز. روزہ تو ہم بھی رکھ رہے ہیں، دنیا بھی روزہ رکھ رہی ہے. حج تو ہم بھی کر رہے ہیں تو حج تو دنیا بھی کر رہی ہے. زکوٰۃ تو ہم بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ تو دنیا بھی دے رہی ہے. لیکن کس ذات کے اوپر اختلاف ہے؟ اختلاف تو نام علی کے اوپر ہے. صحیح ہے، نام علی کے اوپر ہے. ابھی پاکستان کے اندر اتنا فساد کہاں کے لیے مچا ہوا ہے؟ اسی بات پہ تو مچا ہوا ہے کہ آپ علی کو افضل کیوں کہتے ہیں، علی کی افضلیت کو کیوں ثابت کرتے ہیں. اسی بات کے اوپر تو فساد مچا ہوا ہے. اسی بات کے اوپر تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پوری معرفت ہوتی اور اگر مولا کائنات کی معرفت ہوتی تو کبھی یہ مخالفت نہ ہوتی، کبھی نہ ٹکراتے تم صحابیت کو اہل بیت سے، کبھی یہ فساد برپا نہ ہوتا. فساد کی جو جڑ ہے وہ یہ کہ تم اہل بیت سے ان کو افضل سمجھتے ہو، اس لیے تمہارے اور ہمارے درمیان اختلاف ہے. صحیح ہے، اسی لیے اختلاف ہے. جبکہ ہم یہ کہتے ہیں، جب ہم مسجد کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، کہاں کھڑے ہیں؟ جنت البقیع کے پاس کھڑا ہوا تھا، اور ہم سے وہ پہچان کر کہہ رہا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرا نام رضوی ہے. کہ رضوی صاحب، آپ لوگ صحابہ اکرام کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. سنیے، غور سے سنیے عزیزان گرامی، مسجد کے پاس کھڑا ہوا ہوں. کہاں پر کھڑا ہوا ہوں؟ جنت البقیع کے پاس کھڑا ہوا ہوں. اور کر رہے ہیں، اور وہاں پر وہ اشکال کر رہا ہے کہ آپ لوگ بہت برا بھلا کہتے ہیں. ہم نے کہا آپ کو شاید صحیح معرفت نہیں اور معلومات نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت صحابہ کو برا کہتے ہیں. ہم نے کہا ہماری جان قربان ہو جائے صحابہ اکرام پر، ہم تو جانیں فدا کرنے کے لیے تیار. تو اس کو حیرت ہوئی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ نام لے کر بتائیے، نام لے کر بتائیے. ہم نے کہا قرآن کے اندر آیا ہے. ہم نے کہا قرآن کے اندر آیا ہے کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کے لیے اشارے ضروری ہوتے ہیں، جو جاہل ہوتے ہیں ان کے لیے تفصیل بتانا. اور کیے گا پہلے تو یہ فیصلہ کر کہ تو یہاں پر جو کھڑا ہے عالم ہونے کی حیثیت سے یا جاہل ہونے کی حیثیت سے، جو تو ہم کو بتا رہا ہے. ہم کو کیا بتا رہا ہے؟ ہم کو کیا قید کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ پہلے یہ فیصلہ کر کہ تو عالم ہو کے یہاں پر کھڑا ہے یا جاہل ہو کر. کہنے لگا کہ عالم ہو کر. صحیح ہے، جو رسول اللہ نے کہا نہیں تھا میرے منبر پر بندر اچکیں گے، بنی امیہ کے بندر. تو بندروں کو زیادہ دور جانے کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بندروں کی شکلیں خود بتا دیا کرتی ہیں، کردار خود بتا دیا کرتا ہے. محمد کہنے لگا کہ نام لے کر بتائیے، نام لیجئے. تو ہم نے کہا دیکھیے بس قرآن کا ایک جملہ ہے کہ جن صحابہ اکرام نے رسول و آل رسول کے لیے اپنی جانوں کو فدا کر دیا ان پر ہمارے درود و سلام. صحیح ہے. اور جن صحابہ اکرام کو قرآن نے رد کر دیا اور جن کو شہزادی نے رد کر دیا، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں. جس سے شہزادی نے منہ پھیر لیا، ہم لوگوں کی ان سے کوئی رشتہ داری نہیں. صحیح ہے، اندازہ لگائیے. تو اس صورت سے یہاں کے اوپر اگر
بات خالی یہی وقت کو ہو جاتی، کیوں آپ کو الرجک ہے نام علی سے، ہم چھوڑ کیسے دیں؟ بھئی ہمارے لیے رسول نے ارشاد فرمایا انا ولی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور ہیں، یا علی لحم کا لحمی، آپ کا گوشت میرا گوشت، دم کا دمی، آپ کا خون میرا خون، یا علی انت بنسبتی ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی، اے رسول اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے، بس میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ جاری نہیں ہوگا۔ اے علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن سے ہوا کرتی ہے۔ اے علی آپ کی نسبت قرآن کے مطابق ہے۔ یا علی حب کا تقوی والایمان وبغض کا کفر و نفاق، اے علی آپ ہی کی محبت تقوی ہے، آپ ہی کی محبت اور کر رہے ہیں ایمان، آپ سے جو بغض رکھتے ہیں وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے۔ عزیزان گرامی، ہم کو یہ بتائے کہیں کے اوپر کوئی حدیث کے اندر، ہم بھی ماننے کے اوپر تیار ہیں، کسی حدیث کے اندر کوئی لا کر دکھائے کہ 1000 صحابہ کے درمیان 1000 صحابہ کے درمیان رسول نے کسی صحابی کو اٹھا کر اعلان کیا ہو، لائیے دکھا دیے، ہم بھی بلند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بخاری لائیے، ترمذی لائیے، کوئی بھی حدیث لے کے لائیے، ہم بھی ویسے ہی کہنے تک تیار ہے، جو رسول کا عمل وہ ہمارا عمل، ہم تو رسول کو مانتے ہیں۔ رسول نے جس کو 1.25 لاکھ کے مجمع پر بلند کیا، کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، ہم اس کو بلند کرتے ہیں جس کو اپنی بزم سے نکال دیا، اپنی بزم سے نکال لیں۔ درود ہے محمد۔ اور تمہارے تو بجھائیے حدیث آگے بڑھی، بس آخر کلام لولا علی لما خلقتک، یہاں پر بات چھوڑی تھی نا، اگر میں علی کو خلق نہ کرتا تو رسول آپ کو بھی خلق نہ کرتا۔ حدیث آگے بڑھی لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو رسول اللہ آپ کو خلق کرتا، نہ علی آپ کو۔ یہ مرتبہ ہے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جس کے صدقے میں ہماری اور آپ کی خلقت، جس کے صدقے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، جس کے صدقے میں آج ہماری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں زندہ۔ لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ اب وہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کیوں، اور کیے گا کیوں پروردگار عالم نے شہزادی کے ذریعے سے تعارف کرایا۔ جب یہ انوار مقدسہ چادر یمانی میں جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد جبرائیل پوچھے باریلا کون ہے چادر یمانی کے نیچے، تو پروردگار عالم کو چاہیے تھا پہچانواتا، اس کے اندر میرے حبیب ہیں، اس کے اندر مولا کائنات ہے، اس میں میری بیٹی اور میری کنیز فاطمہ ہے، اس میں حسن حسین ہے۔ لیکن قدرت نے نہ رسول کے ذریعے سے تعارف کرایا، نہ مولا کائنات کے ذریعے سے تعارف کرایا۔ اگر تعارف کرایا تو کس کے ذریعے سے؟ ہم فاطمہ تو ابوہا و بالہا و بنوہا، اس میں فاطمہ ہے، اس میں ان کے پدر بزرگوار ہے، اس میں مولا کائنات، اس میں حسن ہے، اس میں حسین ہے۔ درود بجے محمد۔ پروردگار عالم نے اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے رسول کو فاطمہ جیسے بھیج دیا۔ پوری دنیا کے اندر آج اگر جو مشن رسول باقی ہے وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے سے۔ اور کر رہے ہیں بیٹے آپ کے زندہ نہیں رہے تھے، اور کر رہے ہیں دونوں ہی بچپنی میں پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا۔ تو بار بار آس ابن وائل جب رسول نکلتے تھے مسجد سے، ابا کا دامن کھینچتا تھا، کہتا تھا ارے یہ تو ابتر ہیں، یہ تو ابتر ہیں۔
رسول کو اتنی تکلیف ہوتی تھی یہ آس ابن وائل جیسے یزیدیت ہے، اسی صورت سے اس کی نسل ہمیشہ رسول کو تکلیف پہنچایا کرتا تھا. جب یہ تکلیف پہنچا رہا تھا آسمان سے سورہ نازل ہو رہا تھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر. اے رسول میں نے آپ کو کوثر عطا کی، کوثر سے مراد فاطمہ عطا کی. فصل لربک وانحر، بس آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیے. ان شانک هو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے وہ مقتول النسل ہے، آپ کی نسل تو قیامت تک جاری و ساری رہے گی. درود بھیجے محمد. یہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے شہزادی حنین سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے اس نسل کو باقی رکھا اور مشن کو آگے بڑھایا. اور جس صورت سے رسول کو ایسی بیٹی مرحمت فرمائی کہ جو سیدت نساء العالمین کہلائی، اور کر رہے ہیں جوانہ تمام خواتین جنت کی سردار شہزادی حنین. اور مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پروردگار عالم نے شہزادی کی نیابت کے لیے ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام زینب. فاطمہ کا نام بھی اللہ کی طرف سے منتخب ہوا ہے اور شہزادی زینب کا نام بھی پروردگار عالم کی طرف سے. سنیے گا، جب کورٹ میں لینے کے بعد رسول نے کہا اے علی کہ اس بچی کا کوئی نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کا کیسے سبقت حاصل کرتے ہیں، ہم لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں. نہ فاطمہ نے نام تجویز کیا نہ میں نے تجویز کیا. کہ جب تم نے ہم کو سبقت دی اپنے اوپر تو میں کیسے اللہ کے اوپر سبقت حاصل کر سکتا ہوں؟ میں انتظار کر رہا ہوں اللہ کا. گفتگو ہو رہی تھی، جبرائیل نازل ہوئے، اے خدا کے رسول آپ پر درود و سلام ہو. پروردگار عالم نے اس بچی کا نام زینب تجویز کیا. درود بھیجے محمد. بات کو آگے بڑھاتے ہوئے زینب کے جو میننگ آئے ہیں وہ یہ کہ اپنے باپ کی زینت. دیکھیے مولا کائنات ہر فضیلت کی زینت کا نام ہے. قرآن کی زینت علی، عرش کی زینت علی، جنت کی زینت علی، فرش کی زینت علی، آسمان کی زینت علی، تفسیر کی زینت علی، نہج البلاغہ کی زینت علی، کلام کی زینت علی، اور کریں نحو کی زینت علی، علم کی زینت علی، منطق کی زینت علی، اور کر رہے ہیں ہر تمام منبر کی زینت علی. غور کیجئے گا. بس اسی لیے درود بھیجے محمد. یہ ہے شہزادی، اور کی یہ شہزادی زینب کا کون مرتبہ بیان کر سکتا ہے؟ اور کیا آقا حسین قرآن پڑھ رہے ہیں، سید الشہداء تلاوت فرما رہے ہیں. جیسے ہی بہن تشریف لائیں، روایت بتا رہی ہے، جیسے ہی تشریف لائیں حسین نے قرآن کو بند کیا، بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد اپنی بہن کے احترام کے لیے کھڑے. صحیح ہے، اپنی بہن کے احترام کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے رسول اسلام فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ویسے ہی سید الشہداء شہزادی زینب کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اور کہے گا یہ ہے مقام شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. یہ پروردگار عالم نے اس مشن کو آگے بڑھایا اور اس مشن کی اور پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے رسول کی نیابت کو ادا کرنے کے لیے فاطمہ کو پیدا کیا، اور فاطمہ کی نیابت کو پورا کرنے کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا کو بھیجا، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اور کی نیابت کے لیے شہزادی زینب منتخب ہوئی. اور شہزادی زینب کی نیابت کو اور آگے بڑھانے کے لیے اور مشن رسول اور مشن علی اور مشن قرآن کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے پروردگار عالم نے امام حسین کو سکینہ جیسے بھیجا. آپ سمجھ گئے میں کیوں اس لیے پوری آپ کی خدمت میں تفصیل بیان کر رہا ہوں. نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، بزرگ بہتر جانتے ہیں بزرگوں کیا تاریخ بتاتی ہے.
कुतुब बताती हैं जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा की विलादत 56 हिजरी के अंदर 24 ज़िलहिज्जा 56 हिजरी को आपकी विलादत। और कीजिएगा, आपका लक़ब सकीना है, आपका नाम फातिमा है। और कीजिएगा, और इसलिए नाम सकीना रखा कि हुसैन कहते थे जिस घर में रबाब ना हो, सकीना ना हो, तो रब घर कहने के बाद मुझे सुकून मिलता और कह रहे मुझे इत्मीनान मिलता है सकीना से। अंदाज़ा लगाइएगा, ये है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। जब चली हैं तो 3 साल चंद महीने की थी, और करबला में क्या अंदाजा लगाइए, कितनी कमसिनी का जमाना, लेकिन इम्तिहानात क्या हम और आप सोच सकते हैं कि बच्चियां हैं दिल पर हाथ रखे तो जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा के खाली थोड़े से मसाइल की तरफ तवज्जो दे तो अजीज़ान गिरामी कोई भी शख्स बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अजीज़ान गिरामी गौर कीजिएगा, आज शब-ए शहादत जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा, उस बच्ची पर कितने मसाइब ढाए गए। अजीज़ान गिरामी गौर कीजिएगा, करबला से कूफे से शाम तक बच्ची के ऊपर इतने ताज़ियाने लगाए गए, इतने ताज़ियाने लगाए गए कि बच्ची का पूरा जिस्म नींबू हो गया। अंदाज़ा लगाइए, यही वो शब थी। और कीजिएगा अज़ीज़ान गिरामी, कितनी मोहब्बत इमाम हुसैन से करती थी, कितनी बाबा से दरबार में कब अगर तेरी मोहब्बत सच्ची है तो ये सर जो तश्ते तला में रखा है ये अभी उठे और तेरी आगोश में आ जाए। सकीना तो यूं इतने इम्तिहान दिए, इतने इम्तिहान, खुदा ऐसे इम्तिहान किसी यतीमा पर न ढाए। जैसे ही इम्तिहान शुरू हुआ, सकीना ने जला हुआ कुर्ता फैला दिया। ए बाबा, मेरी मोहब्बत का इम्तिहान लिया जा रहा है। ए मेरे बाबा, ए मेरे मजलूम बाबा, मेरी आगोश में आ जाइए। अजीज़ान गिरामी, जैसे ही सकीना ने हाथों को बुलंद किया, हुसैन का सर जो तश्ते तला में रखा था वो बुलंद होना शुरू हुआ, और बुलंद होने के बाद सकीना की आगोश में आ गया। बच्ची ने मुंह पर मुंह रख दिया। ए बाबा, आपके बाद तमाचे लगाए गए। ए बाबा, आपके बाद कशा कशा फिराया गया। ए बाबा, आपके बाद हमारे सरों से चादरों को छीन लिया गया। ए बाबा, जो आपने गोशवारे पहनाए थे वो गोशवारे छीन लिए गए। बच्ची का ये इतना सख्त इम्तिहान लिया गया कि पूरे दरबार में कोहराम मच गया, पूरे दरबार रोने लगा। जो साहिबान औलाद थे वो रोने लगे। दूसरा इम्तिहान कब शुरू हुआ इस बच्ची का कि आज ही की शब में सकीना ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा कि मेरे बाबा आए हैं, और आने के बाद मुझे अपनी आगोश पे ले लिया है। मेरे आगोश पे लेने के बाद मैं अपने बाबा से बातें कर रही हूँ, अपने बाबा से शिकायत कर रही हूँ। अजीज़ान गिरामी, यकायक सकीना की आँख खुल गई। जैसे ही जनाब सकीना की आँख खुली, बस खड़ी हो गई और दौड़ के जाती है और जाके जिंदा की जालियों को पकड़ के कहती है, ए मेरे बाबा कहाँ चले गए, ए मेरे बाबा कहाँ चले गए। बीबिया समझ गई सकीना ने बाबा को ख्वाब में देखा है। फौरन सैयद सज्जाद आगे बढ़े, शहजादी आगे बढ़ी, बच्ची से कहा, पूछा तो बच्ची ने कहा अभी तो बाबा आए थे, अभी तो बाबा कह रहे थे तुम्हें बेटा लेने के लिए आए हैं, मेरे बाबा कहाँ चले गए। कैद खाना शाम में कोहराम मचा। जब ये कोहराम की सदाएं महल तक पहुंची तो मलून कहता है ये काहे के लिए इतने शम में रोने और बुआ की सदाएं बुलंद है। कहा हुसैन की यतीमा ने अपने बाबा को ख्वाब में देखा है, कारे सर को ले जाओ और कैद खाना शाम में जाकर ले जाओ। बस अजीज़ान गिरामी, चंद शमें जली और जलाने रोशन करने के बाद खान में सर हुसैन को रखा गया। कोशिश डालने के बाद इसके सर को कैद खाने शाम की तरफ भेज दिया गया। बच्चों को कैसे ही तसल्ली दी जाती है। जैसे ही सरे हुसैन आया, बीबिया इस्तेकबाल के लिए खड़ी हो गई। बस से वो खान से उसके कोशिश को हटाया गया। सरे हुसैन नमूदार हुआ। सकीना ने अपना जला हुआ कुर्ता फैला दिया, सकीना की आगोश में सर दे दिया गया। बरसों के बाद
جب اس بچی کو بابا کا سر ملا تو اپنے رخسار کو بابا کے رخسارے پر رکھ دیا. اے بابا کہاں چلے گئے تھے؟ اے بابا آپ ابھی تو آئے تھے, ابھی تو لے جانے کے لیے آئے تھے, کہاں چلے گئے؟ بچی گریا کرتے کرتے بچی کی آواز خاموش ہو گئی. بی بی آئیے سمجھی کہ بچی سو گئی ہے. ادھر شہزادی نے کہا ہے بیٹا سید سجاد بہن کی خبر تو لو. سید سجاد آگے بڑھے, آ کر بہن کی نفس پر ہاتھ رکھا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اے پھوپھی اماں غضب ہو گیا, سکینہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. بچی ظلم برداشت کرتے کرتے شہادت کے درجے کے اوپر فیض ہو گئی. اسی قید خانہ شام میں غسل دیا گیا. جیسے ہی غسل دیا گیا ایک صدا آئی, کیا بچی کسی بیماری میں مبتلا تھی؟ تو شہزادی رباب نے کلیجہ پکڑ لیا. آئے میری بچی کسی بیماری میں مبتلا نہ تھی, بلکہ تازیانے اتنے لگے کہ بچی کا پورا جسم نیلگوں ہو گیا. ارے قید خانہ شام میں غسل کے بعد اسی چادر کو منگایا گیا جو چادر چینی گئی تھی, اسی میں کفن دیا گیا. سید سجاد نے اپنی آغوش میں بچی کا جنازہ لیا. بہن کا جنازہ لے کر جیسے ہی قبر کے نزدیک پہنچے تو ہاتھ نمودار ہوئے, اے بیٹا سید سجاد میری امانت کو میرے آغوش میں دے دو. قید خانے میں قرآن ہے, واہ سیدہ واہ علیہ واہ سکینہ واہ سکینہ اللہ لعنت اللہ الظالمین. وسيعلمون الذين ظلموا انقلبوا انا لله وانا اليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لامره. اللهم كل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. گزارش ہے کہ کوئی ہم تین سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر نبن صاحب ابن ننو مرزا اور کل مرحومین و مرحومات